محمد بن قاسم ثقفی تاریخ اسلام کے ظالم ترین حکمران حجاج بن یوسف ثقفی کا بھتیجا تھا اور اس کے حکم سے ہی سندھ آیا تھا۔ اس لیے پہلے حجاج بن یوسف کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس ضعیف روایت کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھا جا سکے کہ واقعی کسی عورت کے خط نے حجاج کے دل میں رحم پیدا کر دیا تھا اور اس نے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم کو سندھ روانہ کیا، یا یہ سفید جھوٹ ہے۔ محمد بن قاسم کو مسیحا سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کے پیشوا حجاج بن یوسف کی سفاکیت کا اندازہ لگانا ہوگا کہ جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے مکہ کا 7 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا اور آخر میں کعبہ پر منجنیق کے ذریعے سنگ باری کر کے کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا۔ آگ بھی پھینکی گئی تاکہ خانہ خدا و محصور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار ڈال دیں۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے لاش باب کعبہ پہ کئی دن تک لٹکائے رکھی تاکہ آئندہ کوئی شخص حکومت کے خلاف اقدام نہ کرے۔ حجاج کو کم سے کم 1,20,000 افراد کا قاتل گردانا جاتا ہے، جس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی، کیونکہ اس کی بذات خود کسی غیر مسلم علاقے پہ مہم جوئی کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے کثیر مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے ہی اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ ایک طرف تمام سابقہ امتوں کے فرعون صفت افراد پلڑے میں ڈال کر دوسری طرف مسلم امہ کے اکیلے حجاج کو ڈال دیا جائے تو حجاج کے مظالم کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حجاج کے قیدیوں کی تعداد ہزاروں میں لکھی گئی، جس میں خواتین قیدی بھی شامل تھیں۔ قیدیوں کو اذیت دینے کے لیے حجاج نے برہنہ رکھتا تھا اور اس میں مرد عورت کی بھی تخصیص نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہاں تک نقل ہوا ہے کہ اس نے کچھ خاندانوں کو جب قید کیا تو پورے خاندان کو ایک ہی قید خانے میں برہنہ حالت میں رکھنے کا حکم دیا، جس سے مورخین نے یہ رائے قائم کی کہ وہ نفسیاتی مریض بھی تھا۔ اس قسم کے ظالم شخص پہ ایک انجان عورت کے خط کا کیا اثر ہو سکتا تھا، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ شیراز میں محمد بن قاسم کے قیام کے بارے میں اہل سنت عالم ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے، جبکہ تاریخ طبری کے مصنف ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ شیراز میں ہی مشہور محدث عطیہ بن سعد کوفی کو مولا علی پر لعنت کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، جس پر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ محمد بن قاسم کو ایسا کرنے کا حکم حجاج بن یوسف نے دیا تھا کیونکہ عطیہ بن سعد اوفی نے اس کی مخالفت میں عبد الرحمن بن محمد بن اشس سلکندی کا ساتھ دیا تھا۔ جب انہوں نے مولا علی پر لعنت کرنے سے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے 400 کوڑے مارے اور داڑھی مونچھ سر کے بال صاف کر کے شہر سے نکال دیا، جس کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ یعنی یہ امر 100% درست ہے کہ محمد بن قاسم نے مولا پر تبرہ بھیجنے کے لیے ایک محدث کو مجبور کیا تھا اور انکار پر غیر انسانی تشدد بھی۔ اس قسم کے شخص سے کسی ایک بھی مکتبہ فکر کے انسان کو ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے جو شخص علی پر تبرہ بھیجنے کا حکم دے وہ ان کا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے۔ سندھی تاریخ کتاب چچ نامہ کے مطابق عرب سے آئے کچھ افراد نے راجہ طاہر کے پاس پناہ لی تھی جو حجاج کے باغی تھے اور عطیہ بن سعد اوفی کی طرح محبان اہل بیت تھے۔ ان کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا جسے راجہ طاہر نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے جواب میں محمد بن قاسم نے حجاج کے حکم پر سندھ پہ حملہ کیا اور راجہ طاہر کو قتل کر کے اس کے خاندان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیزیں بنا لیا۔ اسی چچ نامہ میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اموی خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے زید بن ابی کبشہ کو سندھ کا گورنر بنا کے بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو قتل کر کے لاش بیل کی کھال میں بند کر کے دمشق پہنچائی جائے، جبکہ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اسے گرفتار کر کے دمشق پہنچایا گیا جہاں اسے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور گھوڑے دوڑا دیے گئے، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس روایت کو مشہور اہل حدیث عالم مولانا اسحاق درست قرار دیتے تھے اور اپنی محفلوں میں بیان بھی کرتے تھے۔ ان مختصر لیکن مصدقہ حقائق کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو ہیرو ماننے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے واقع کربلا کو بھی پس منظر میں رکھیں تاکہ موازنہ کرتے ہوئے آسانی ہو کہ جو اموی حکمران اپنے پیغمبر کے خاندان کو لوٹ کر قتل کر دیں وہ ایک سندھی کنیز کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں یا نہیں۔